बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनवरी की 13 तारीख, पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन। इमरान खान साहब का बुशरा बीबी का अल कादिर ट्रस्ट केस अडियाला जेल में चलाया गया, उसका आज फैसला सुनाया जा रहा है। पहले ही फैसला सुनाया जाना था 23 दिसंबर को, नहीं सुनाया गया। फिर उसके बाद हमारे सामने तारीख आई गालिबन 6 दिसंबर की, नहीं सुनाया गया। अब ये फैसला सुना दिया जाएगा। ये जेल के अमले की जानिब से, जो जेल में लगी अदालत है उसके अमले की जानिब से इमरान खान साहब के वकला को, उनके कानूनी टीम को बता दिया गया है 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसला क्या सुनाया जाएगा, ये हैरानकुन तौर पर पहले से बता दिया गया है। कैसे बताया गया है? एक तो आपने देखा कि तलाल चौधरी, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, ये साहिबान टेलीविजन पर आए, यानी इन्होंने एक वीडियो बनाई या सोशल मीडिया पर आए और आकर बता दिया कि इमरान खान को सजा होने जा रही है, करप्शन की है। ये इन लोगों ने पहले से बता दिया। इसके अलावा फैसले में क्या है, ये भी हमारे सामने आ गया। यानी हमारे सामने ये आया, रावी चैन ही चैन लिखता है वाले हमारे दोस्त हसन अय्यूब के जरिए। इमरान खान साहब खुद क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो अपने साथी हैं उनको क्या बताया है, मैंने आपसे कहा था एक्सक्लूसिव कुछ मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले हसन अय्यूब क्या बता रहे हैं कि फैसले में लिखा हुआ क्या है। जज साहब तो बाद में बताएंगे, हसन अय्यूब पहले बता रहे हैं। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूं। आप घंटी का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए हसन अय्यूब साहब कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बहुत तफसीली है, जो ट्रायल और रिकॉर्ड की रोशनी में तहरीर किया गया है। वैसे कोई भी फैसला ट्रायल और रिकॉर्ड की रोशनी में तहरीर किया जाता है, लेकिन बहुत तफसीली है, ये इनको पता है। जिसमें साबका फैसलों की तरह कमजोरियां मौजूद नहीं हैं, ये भी इनको पता है। फिर आगे कहते हैं इमरान खान और बुशरा बेगम को सजाएं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, सजाएं हो रही हैं, ये भी इनको पता है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, दोनों बातें साबित होने पर हो रही हैं, ये इन्होंने बताया। तो फैसला तो इनकी जानिब से पहले से आ चुका। कुछ और दोस्त बार बार ये सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि फैसला आ चुका। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर कुछ सहाफियों ने शेयर की है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में बड़ी दिलचस्प चीज है। देखिए, मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं हूं, इसका मतलब है मैं ऑन कर रहा हूं। मेरे ऑन करने के अलावा कोई चैनल चलाता है तो वो उस चैनल के रिपोर्टर की, उसके किसी इन्वेस्टिगेशन विंग की वो रिपोर्ट होती है, हमें पता होता है। किसी एजेंसी की रिपोर्ट है, हमें पता होता है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में एआई पर वॉइस ओवर किया हुआ, क्योंकि उसमें जब उर्दू नाम लिए जाते हैं ना, तो जिस तरह से वो नाम लिए जाते हैं, जुल्फिकार बुखारी, तो वो पता चल जाता है। और एआई पर बहुत ज्यादा बेस्ड वॉइस ओवर आजकल चलते हैं। तो वॉइस ओवर है इंग्लिश में, और इंग्लिश में किए गए उस वॉइस ओवर पर बाकी चीजें लगी हुई हैं कि कब क्या हुआ, मुबैना तौर पर। उसमें साथ में कहा गया एलिजेड, रिपोर्टेड, और फिर भी कहा जा रहा है ये करप्शन के सबूत है। यानी कुछ इमेजेस हैं, एक वॉइस ओवर है एआई बेस्ड, कोई ऑन करने वाला नहीं है कि किसकी रिपोर्ट है। मैंने एक साहब से पूछा, कहने लगे आई है व्हाट्सएप पर और सहाफियों ने चला दी है सोशल मीडिया पर। इसी तरह से फैसला बता दिया गया है कि सजाएं होने जा रही हैं इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? जो लोग इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करके आए हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब ने उनको यह बताया है। और इनमें दो ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकराती कमेटी के हैं, मैंने आपसे कहा था एक्सक्लूसिव मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। और एक साहब और हैं जो इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी के अलावा लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो भी इमरान खान साहब से अडियाला जेल जाकर मुलाकात करते हैं। तो इन सोर्सेज से जो चीजें मालूम हो रही हैं वो ये है कि इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे ये जो खामोश रहने की ऑफर है कि कुछ वक्त खामोश रहेंगे आप, बनीगाला चले जाइए, जमान पार्क चले जाइए, खैबर पख्तूनख्वा आपको मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन खामोश रहेंगे कुछ वक्त के लिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चलाएंगे, आपका ट्विटर भी नहीं बोलेगा, आप भी नहीं बोलेंगे, और आप खामोश हो जाइए, रास्ता निकालते हैं। इमरान खान साहब को इस मामले में ऑफर की गई है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, ये मुझे कबूल नहीं है। इमरान खान साहब इससे पहले ट्विटर पे क्या बता चुके? इमरान खान साहब की साथ मुलाकात करने वाले साहब ने कहा, वो तो पहले ही कह चुके कि सुनाओ सजा। यानी इमरान खान साहब को भी पता है
کہ سزا سنائی جائے گی. عمران خان صاحب کی ٹیم بھی بتاتی ہے کہ جو ہمیں پریکٹس نظر آئی ہے اڈیالہ جیل میں بغیر ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیے گئے جو کیسز چلائے گئے ہیں ان میں سزا سنائی گئی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں سزا سناؤ. پہلے بھی اگلی عدالتوں میں منہ کالا ہوا ہے, اب کی بار بھی منہ کالا ہوگا, سناؤ سزا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس کیس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ خان صاحب لین دین کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے منع کر دیا اور اب یہ فیصلہ آئے گا کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. اب یہ فیصلہ کتنا درست ہے, اور یہ جو بار بار بتایا جا رہا نا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, عمران خان صاحب کے مخالفین اور سوشل میڈیا پر مخصوص صحافی کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, پاکستان تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب دیکھیے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ونڈرفل جرنلسٹ وسیم ملک سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈز کیس اور اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی. اس وقت مارکیٹ میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس قدر تگڑے شواہد ہیں کہ عمران خان کا بچنا ناممکن ہے. وہیں دوسری طرف وہی لوگ کہتے ہیں اگر سزا نہ ہوئی تو سمجھ جائیے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے. مطلب ان لوگوں کو خاک پتہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ان اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کو کیس کے میرٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈز کیس میں نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اختیارات کا غلط استعمال, عوام کی حکومت پر اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کا کیس بنایا. باقی محرکات الگ بھی رکھیں تو کیس کے دو پہلو پورا کیس سمجھنے کے لیے کافی ہیں. 6 ستمبر 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ نیب ترامیم بحال کی جو پی ڈی ایم حکومت نے رجیم چینج کے بعد کی تھیں. ترامیم میں تھا کہ وفاقی کابینہ اس کی ذیلی کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب ریفرنسز سے استثنا ہوگا. کابینہ جو فیصلے کرے گی ان کو نیب ریفرنسز سے استثنا ہوگا, مگر کوئی مالی فوائد اور کرپشن کا الزام ہو تو کارروائی ہو سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کے معاملے میں نیب نے عدالت کو کیا بتایا. عمران خان اور بشرا بی بی نے مالی فوائد حاصل کیے ہیں, مگر القادر کے چیف فائنینشل آفیسر جو کہ نیب کے مرکزی گواہ تھے, نیب کے مرکزی گواہ, انہوں نے عدالت میں گواہی دی کہ کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے ہیں. اسی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق عمران خان کی ضمانت منظور کر کے فیصلے میں یہ لکھ چکے کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیب کی اب تک کی انکوائری اور شواہد الزامات پر پورا نہیں اترتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نیب نے مزید کوئی انکوائری نہیں کی, جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس مزید کوئی ثبوت یا شواہد نہیں جو الزامات کو ثابت کر سکے. اب چاہے آج ٹرائل کورٹ زیادہ سے زیادہ یعنی 14 سال بھی سزا سنا دے تو آپ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کی صورت میں آنے دیں, نیب الٹے پاؤں دوڑے گا اور اس کیس کا بھی وہی حشر ہوگا جو دیگر 2 مقدمات کا ہو چکا. لیکن گزشتہ روز سے آج تک اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں نے اپنی الگ ہی عدالت لگا رکھی ہے, حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے نہ کیس فائل پڑھی ہے نہ ہی ٹرائل کو کور کیا ہے. یہ وسیم ملک صاحب کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ ہوا کیا. ہمارے سامنے آیا مشرق بینک قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں, اور مشرق بینک نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آ کر جو چیزیں بتائیں وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہیں. مشرق بینک نے کہا بحریہ ٹاؤن کراچی کیس مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی. این سی اے کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے. مشرق بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر تھے, انہوں نے خود رقم پاکستان بھجوائی. این سی اے کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کالعدم قرار دے دیے تھے. وہاں اکاؤنٹ فریزنگ کے آرڈر کالعدم قرار دے دیے گئے تھے تو اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, اکاؤنٹ نارمل ہو گیا, اور نارمل ہونے پر اکاؤنٹ ہولڈر نے خود رقم بھجوائی. یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اور انہوں نے وہ رقم حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی. اچھا, پیسے پاکستان آ گئے. عمران خان نے کرپشن کیے تو پیسے آ گئے پاکستان. پیسے پاکستان آنے کے بعد سپریم کورٹ میں ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈال دیے گئے جو جرمانے کا اکاؤنٹ ہے. پھر وہاں سے قاضی فائز عیسیٰ نے وہ پیسے نکال کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. ان پیسوں پر جو ڈالے گئے ان پیسوں پر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور یہ پیسے بڑھ بھی چکے. یعنی پیسہ پاکستان آ گیا, پیسہ پہلے سے زیادہ ہو گیا
اور پھر بھی عمران خان پہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. یہ عقل کے اندھے اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے. امجد پرویز صاحب جو نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، انہوں نے اس کیس میں حکومتی وکیل بن کر عدالت کے اندر اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کیس غبن کا نہیں ہے، یہ کیس ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا. اب کیس نیب میں کیا ہوتا ہے؟ نیب مالی کرپشن پکڑتا ہے، وائٹ کالر کرائم پکڑتا ہے. تو یا تو آپ نے کرپشن کی ہے، آمدنی سے زائد آپ کے اثاثے ہیں، یہ کرپشن کی ہے آپ نے، یا پھر آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے ایسا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو کیا پاکستان کو نقصان ہوا؟ نہیں، پیسے پاکستان آ گئے، پیسے بڑھ بھی گئے، ان پر انٹرسٹ وغیرہ مل گیا، پیسے بڑھ بھی گئے. تو یہ نقصان نہیں ہوا، یہ فائدہ ہی ہوا ہے. کیا عمران خان نے مالی کرپشن کی ہے؟ تو جو نیب کا مرکزی گواہ ہے وہ عدالت کو بتا چکا کہ مالی کرپشن نہیں کی ہے، یہ ٹرسٹ کے ملکیت ہے تمام چیزیں، اور اس سے عمران خان صاحب، بشرا بی بی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو تب بھی یہ کیس جو ہے وہ فارغ ہے، کرپشن کے معاملات پر یہ پورا نہیں اترتا. اب فیصل واؤڈائک صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو تبھی کہا تھا جب یہ ہم سے دستخط کروا رہے تھے کہ اس کیس میں آپ جیل جائیں گے. تو عمران خان صاحب ویسے اس کیس میں جو جیل جانے کا معاملہ ہے وہ تو نہیں ہوا تھا. عمران خان صاحب ابھی بھی انڈر ٹرائل قیدی ہیں. عمران خان صاحب کی ضمانت تک اس معاملے میں ہو چکی ہے، عدالت نے کہا تھا یہ مزید انکوائری کا کیس ہے. تو یہ اس وقت اس کیس کی سچویشن ہے. ابھی بھی کچھ لوگ لگے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں دیکھیے کیا کچھ ثابت ہو چکا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ہے کیا یہ معاملہ. عمران خان صاحب کے اس کیس میں یونیورسٹی موجود، بچے پڑھ رہے ہیں. اس کیس میں اس یونیورسٹی میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کا جو عملہ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹرسٹ کی ملکیت ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق کہ عمران خان، بشرا بی بی کے نام کچھ ہو جائے. تو اس کو کہاں سے بنایا جا رہا ہے کیس کرپشن کا؟ ملک ریاض نے ہاں یہ زمین عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو دی. ایک اور زمین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فرا گوگی صاحبہ کو بھی دی گئی، اور یہ بھی کرپشن ہے. فرا گوگی صاحبہ کے معاملے میں عمران خان صاحب بتا چکے کہ وہ خریدی گئی، اور وہ ملک ریاض اور فرا گوگی کے درمیان معاملہ تھا، وہ زمین خریدی گئی. تو یہ چیپٹر بھی کلوزڈ ہے. اب جو چیپٹر اوپن ہونا چاہیے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. ملک ریاض نے کراچی میں، یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، اس کی زمین ہتھیالی، یہ سپریم کورٹ میں ثابت ہوا. تبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ملک ریاض 460 ارب روپے جمع کرائیں. اب جو زمین ہتھیائی گئی وہ سندھ حکومت کی ملی بھگت سے ہتھیائی گئی، مطلب اتنا بڑا شہر بسا دیا گیا. تو کیا سندھ حکومت کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی. یہ جو پیسے تھے ملک ریاض کے، یہ پاکستان سے باہر گئے. کیسے گئے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پہ اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے. کب گئے یہ پیسے؟ تب گئے جب یہاں نون لیگ کی حکومت تھی. کیا ان کے خلاف کچھ ہوا؟ نہیں. ملک ریاض کے صاحبزادے وہاں نواز شریف کے بیٹے سے ایک جائیداد خرید رہے تھے. کیا ان کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا. کیا ملک ریاض کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا. میں دیکھ رہا تھا اے آر وائی والے کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی کا کام کرنے والی شخصیت، پاکستان کی 2 شخصیات کے پیسے. تو ہماری میڈیا کو جس طرح سے بازو مروڑ کر اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، تو ملک ریاض کا نام کوئی نہیں لے رہا، علی ریاض ان کے بیٹے کا نام کوئی نہیں لے رہا. احسن اقبال صاحب کو میں دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے ذاتی دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیے. تو ملک ریاض جو ہے وہ عمران خان کا ذاتی دوست ہے. جب میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے تھے نا، تو جا کے دبئی میں ملک ریاض نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. تو یہ وہ دوست ہے جو عمران خان کا ذاتی دوست ہے. عمران خان صاحب نے ہاں ایک جامعہ بنا دی ہے جو ظاہر ہے کہ کنٹمپرری نالج، اسلامک نالج دے رہی ہے بچوں کو. اور عمران خان صاحب کے کچھ وعدے جو پورے ہوئے تھے، بہت سے وعدے پورے نہیں ہوئے، اور حکومت بھی مدت بھی پوری نہیں ہوئی. تو جو کچھ وعدے پورے ہوئے تھے ان میں یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا تھا. یہ برداشت نہیں ہوتا، اور عمران خان کو سزا دینی ہے، کرپٹ ثابت کرنا ہے. تو اس لیے یہ زور لگایا جا رہا ہے. اب اس زور لگانے کے نتیجے میں یہاں سے سزا ہو جائے گی، اگلی عدالت میں کیا ہوگا ہم سب کو پتا ہے. تو اس لیے یہ یقین رکھیے کہ عمران خان صاحب نے
जेल में बैठकर डील ना करके, मुल्क ना छोड़ के, जेल ना छोड़ के जो नून लीग का हशर किया है, नवाज शरीफ का हशर किया है, उनकी सियासत का हशर किया है, हर शख्स कह रहा है कि नवाज शरीफ और नून लीग निशाने इबरत बन गई है और ये लोग अवाम में इस वक्त कौड़ी की औकात नहीं रखते। ये फारिग हो चुके हैं, मुकाबले की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं वो जामियात में जाकर या सोशल मीडिया का और टीवी का इस्तेमाल करके उसे कहते हैं गिमिक्री। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।